یہ ایک ایسا ایمان افروز اور دل نشین واقعہ ہے جو ہمارے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ کی امت سے بے پناہ محبت کو مزید روشن کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کا ہر لمحہ امت کی فکر اور بھلائی کے لیے وقف تھا۔ ان کی رحمت اور شفقت صرف صحابہ کرام تک محدود نہ تھی، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر امتی کے لیے تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کا چپا چپا دیکھنے کا حکم دیا، اور میں نے مشرق و مغرب کا ہر کونا چھان مارا، لیکن میں نے اب سے زیادہ کسی کو اپنی امت سے محبت کرنے والا نہیں پایا۔ یہ سن کر نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے جبرائیل، میری امت۔ یہ الفاظ عشق و محبت کا ایسا اظہار تھے جسے سن کر جبرائیل امین پلٹ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ، تیرے محبوب کو ان کی امت کی فکر ہے، تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماؤ۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جا کر میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ ہم اب کی امت کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے شکر و حمد کے کلمات ادا ہوئے، اور ہمیں یہ پیغام ملا کہ اگر ہم نبی کریم کی محبت کے سچے دعویدار ہیں تو ہمیں بھی ان کی امت سے محبت کرنی چاہیے، اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ نبی کریم کی محبت صرف کسی ایک زمانے کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس فرد کے لیے تھی جو ان کی امت میں شامل ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کی محبت کا حق ادا کریں اور امت کے اتحاد، بھلائی اور خیر کے لیے کوشش کریں۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں نبی کریم کی بے پناہ شفقت اور محبت کی یاد دلاتا ہے جو اب کو اپنی امت سے تھی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک درس حیات ہے۔ نبی کریم کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ میری امت اس بات کا اعلان ہے کہ اب کی محبت اور فکر ہر اس شخص کے لیے ہے جو اب کی امت میں شامل ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کی اس محبت کا حق ادا کریں۔ محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں بلکہ اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے اخلاق کو اپنائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امت مسلمہ کے دکھ درد کو سمجھی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دے، اور معاشرے میں خیر اور بھلائی کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعاؤں کے صدقے امت کے لیے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود کو اس رحمت کے قابل بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم کی محبت اور ان کی سنت کے مطابق گزاریں۔ جب تک امت میں اتحاد، محبت اور اثار کا جذبہ باقی رہے گا، ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آج امت مسلمہ کو اسی محبت اور اخوت کی اشد ضرورت ہے جو نبی کریم چاہتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو بغض، حسد، نفرت اور فرقہ واریت سے پاک کریں اور حقیقی معنوں میں نبی اکرم کی امت بن کر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔